باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو اصول دین ہیں، کیا یہ اسلام سے صرف اسلام میں ہیں یہ، یا جو باقی ادیان ہیں آسمانی یعنی عیسائیت اور یہودیت، ان میں بھی اصول دین اور فروع دین کا تصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول دین کی اصطلاح جب بولی جاتی ہے تو ایک مرتبہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں یعنی دین کے مستند اور معتبر عقائد، اور وہ کافی سارے عقائد ہیں، لیکن ایک اصطلاح خاص ہے اصول دین کی، اور وہ دین کے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں، اور اصطلاح میں وہ تین ہیں، یعنی توحید اور نبوت اور قیامت۔ یہ تین جو عقائد ہیں بنیادی، یہ صرف دین اسلام سے مختص نہیں ہیں، بلکہ تمام آسمانی ادیان کے یہ مشترک عقائد ہیں، یعنی تمام آسمانی جو ادیان ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسی طرح اسلام، دین اسلام، ان تینوں میں یہ عقائد جو ہیں وہ مشترک پائے جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی زندگی، انسان اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے، یعنی نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی نبوت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح انسانی زندگی کا خاتمہ انسانی زندگی صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے کہ یہیں پر ختم ہو جائے، بلکہ اس کے بعد ایک دائمی زندگی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ لہذا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ تو یہ جو جسے معاد کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، بس یہ تین عقائد یعنی توحید اور نبوت اور قیامت، یہ تین عقائد یہ مشترک ہیں تمام ادیان میں، اور ان تین عقائد کے بارے میں ہی جناب مولا الموحدین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد گرامی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ علم من این وفی این والی این، کہ خدا مند متعال کی رحمت شامل ہے اس شخص کو کہ جو ان تین سوالات کو جان لے کہ علم من این، کہ کہاں سے وہ آیا، کس نے پیدا کیا اس کو، کیا خود خلق ہوا ہے یہ انسان، کیا اپنی مرضی سے آیا ہے، یا نہ کسی نے اس کو زندگی عطا کی ہے، وفی این، اور وہ یہ جان لے کہ کہاں جو ہے وہ ہے، کہاں پر ہے کائنات میں، اس کا مقام کیا ہے، یعنی زندگی وہ کیسے گزارے، وَإِلَىٰ أَيْنَ، اور کس طرف جو ہے وہ اس کا یہ سفر زندگی کا یہ رواں دواں ہے۔ ان تین سوالات کو صحیح طریقے سے جو شخص جان لے تو اللہ کی رحمت اس کو شامل حال ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ جو تین بنیادی عقائد ہیں، ان میں تحقیق ضروری ہے، اور ان میں تقلید جو ہے وہ کافی نہیں ہے، خود تحقیق کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ان بنیادی عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں۔ پہلا سبب وہ انسان کی خود فطرت کا تقاضا ہے
یعنی انسان کی جو روح ہے اور انسان کی جو فطرت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے ایک حص تحقیق ہے، جستجو کرنا، تحقیق کرنا، حقیقت تک پہنچنا۔ لہذا ہر انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں بہت سارے ادیان ہیں تو اس کی فطرت اس کو جو ہے وہ مجبور کرتی ہے اور کہتی ہے اس کو کہ وہ تلاش کرے، تحقیق کرے کہ کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی ہے، انسان جو ہے وہ انسان کو کس نے خلق کیا، اور اس طرح باقی سوالات۔ اور دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ اصول دین میں تحقیق کرنے کی کہ تقلید کافی نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں حس دینی کہا جاتا ہے۔ دینی حس، ہر انسان کہ جو غافل نہ ہو تو وہ یہ دینی حس رکھتا ہے۔ دراصل روح انسان کہ جیسے کہ علماء متکلمین نے اور علماء اور فلاسفہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روح انسان کے 4 ابعاد ہیں، 4 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تحقیق کرنا ہے، یعنی انسان فطری طور پر تحقیق طلب ہے، تحقیق کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو ہے وہ زیبائی ہے، حسن ہے۔ انسان خود جو ہے وہ فطری طور پر حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا اس کا پہلو وہ نیکی کو پسند کرنا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح روح انسان کے ابعاد میں سے اور اس کے فطری تقاضوں میں سے ایک خدا شناسی ہے، خدا کی شناخت ہے کہ ایک طاقت اس کائنات کی جو ہے مادیت، اس سے ہٹ کر کوئی طاقت جو ہے وہ ہے، غیبی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلانے میں مکمل جو ہے وہ قدرت اس کو حاصل ہے۔ خدا شناسی، صرف خدا کی شناخت نہیں بلکہ خدا پرستی، یعنی ہر انسان فطری طور پر جو ہے وہ خدا پرست ہے کہ ایک طاقت، غیبی طاقت جو اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر پر مکمل جو ہے وہ کنٹرول اس کو حاصل ہے، انسان اپنے آپ کو اس کے اختیار میں قرار دیتا ہے کہ وہ ہے جو اس کائنات کو اور خود انسان کی زندگی کو چلانے پر مکمل جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے، بشرطے کہ وہ غافل نہ ہو۔ جیسا کہ عزیزان محترم، اس وقت جو دنیا میں یہ جو آفت آئی ہے، وبا، کرونا جس کو کہا جاتا ہے، یہ وائرس، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی بھی ہیں۔ خوب منفی پہلو یہی ہے کہ جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس پر افسوس ہے ہر انسان کو، لیکن اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، اور وہ ایک یہ ہے کہ اس وبا کی وجہ سے انسان غفلت سے نکل آیا ہے کچھ، اور جو بیدار قسم کے انسان ہیں وہ ان حالات میں اپنے خالق کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس فطرت کی وجہ سے ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے کہ ہر انسان فطری طور پر خدا شناس ہے اور خدا پرست ہے ہر انسان۔ ایک اور اس کا سبب کہ اصول دین میں تحقیق جو ہے یہ ضروری ہے،
اس کے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یا دلیل وہ جلب منفعت اور دفع مضرت ہے۔ عزیزان محترم، جلب منفعت یعنی منفعت کو حاصل کرنا، اور دفع مضرت یعنی نقصان کو دور کرنا، اپنے آپ سے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا۔